وظللنا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمام بادلوں کا، وانزلنا اور اتارا ہم نے علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوى، کلو کھاؤ من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں سے، ما جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، وما اور نہیں ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے نفسوں ہی پر یظلمون وہ ظلم کرتے۔ وظللنا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمام بادلوں کا، ظللنا کا لفظ ہے زوئے لام لام، ذل سائے کو کہتے ہیں، غمام غمام غین میم میم سے ہے، غم اسی سے ہے، بادل وہ بادل جو طے بتائے ہو کے گاڑھا ہو جائے اور سورج کی روشنی زمین تک نہ آنے دے، ایسے بادل کو غمام کہتے ہیں، یعنی طے بتہ جس سے پھر روشنی نیچے نہ آ سکے۔ تو غم سے بھی کیا ہوتا ہے، انسان کے دل میں کوئی امید کی کرن، خوشی کی روشنی باقی نہیں رہتی۔ اور سایہ کیا ہم نے تم پر غمام کا یعنی بادلوں کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوى۔ من کا روٹ ہے میم نون نون، من کا لفظی معنی ہوتا ہے احسان، تو وہ کھانا جو احسان کے طور پر ان پہ نازل ہوا، اور اس کے بارے میں بھی کئی وضاحتیں کی گئی ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ مشروم تھے، کھمبی، بعض نے کہا کہ یہ میٹھی چیز تھی، ترنجبین کہا، بعض نے کہا کہ یہ شہد یا میٹھا پانی تھا۔ بہرحال اشارہ ہے اس کھانے کی طرف جو بنی اسرائیل کو وادی تیہ میں اللہ تعالی نے آسمان سے اتار کر دیا تھا۔ والسلوى اور صرف من نہیں تھا، یعنی دو کھانے تھے، ون ڈش نہیں تھی۔ سلوى سین لہم واو اس کا روٹ ہے، پرندے کا نام ہے جیسے بٹیر یا چڑیا وغیرہ، یعنی ایک نمکین اور ایک میٹھی، یا اگر کھمبی کہیں مشروم کہیں تو سیلڈ، اور میٹھا نہیں۔ طیبات پاکیزہ چیزیں، طیب سے تو یہ بے، طیب کہتے ہیں کسی چیز کا دل کو خوش لگنا، اچھا لگنا، خوش ذائقہ ہونا، ظاہری نجاستوں سے پاک، خوش منظر چیز کے لیے طیب استعمال ہوتا ہے۔ کلو من طیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دی ہم نے تم کو یا عطا کی ہم نے تم کو، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے۔ اب چونکہ یہ صحرا میں تھے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، دن میں سخت دھوپ ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ہم نے تم پہ بادل بھیج دیے۔ اب آپ دیکھیں جب بادل آتا ہے تو ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں نا، موسم بدل جاتا ہے اور ایک فضا کے اندر ایک خوشی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ بادلوں کا ایک حسن ہوتا ہے، اور پھر وہ بادل جو سایہ دے ان کو، کتنی بڑی رحمت کہ ان کے سائے کا انتظام اللہ نے بادلوں سے کیا جبکہ ان کے لیے گھر کوئی نہیں تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کھانے کو کچھ نہیں تھا وہاں، کچھ کھیت وہاں نہیں اگے ہوئے تھے، کوئی کھانے کی چیز نہ تھی، اللہ نے آسمان سے رزق اتارا، من اور سلوہ کی شکل میں، میٹھا بھی اور نمکین بھی۔ کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، صاف ستھرا کھاؤ۔ اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ صاف کھاؤ؟ ہوتا یہ تھا کہ جو ہوتا تھا اس میں سے کھانے کے بعد کچھ بچا کے سنبھال کے رکھ لیتے تھے کہ صبح کھائیں گے،
آپ کے پاس تو فریج ہیں، فریزرز ہیں، بہت کچھ سمیٹنے سنبھالنے کو ہے، وہاں تو رہنے کا گھر نہیں تھا تو باقی انتظام کیا. اب وہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر سویر کا شام تک بچائیں گے یا شام کا سویر تک بچائیں گے تو گلے سڑے گا نہیں. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بچا بچا کے نہ رکھو، اللہ پہ توکل کرو، جو رب روز اتارتا ہے وہ اگلی دفعہ بھی اتارے گا. پاکیزہ کھاؤ، صاف کھاؤ. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہماری باتیں نہ مان کے، ہمارا کچھ نہیں نقصان ہوا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. یہ غلط کام کر کے یا ایسے طریقے اختیار کر کے خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ سمجھتا کہ جیسے وہ اپنی سرکشی سے شاید اللہ کو کوئی نقصان دے گا. نہیں، جہاں کوئی شخص اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی لو اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. یہ حدیث قدسی. عربی مجھے معلوم ہے آپ کو سمجھ نہیں آگی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کے کانوں سے ٹکرائے اور مانوس ہوں آپ کے کان، تاکہ حدیثیں بھی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگے. کیونکہ بچے صرف سنتے رہتے سن کے سیکھ لیتے ہیں، تو آپ بھی انشاءاللہ سنتے رہے تو مانوس ہو جائیں گے. اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، انسان اور جن، سب کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی فائدہ نہیں. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، جن و انس، سارے کے سارے انتہائی فاجر و فاسق شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، انتہائی بدکار انسان کی طرح ہو جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تمہارا شکر ادا کرنا تمہیں ہی فائدہ دیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تمہیں نقصان دیتا ہے، میرا تو کچھ نہیں. یعنی بندوں کی عبادت اور بندوں کے گناہ دونوں ہی اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. ایسا کرنا خود بندوں کے اپنے فائدے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. گناہ کر کے اپنا نقصان کر رہے تھے، اپنے پہ ظلم کر رہے تھے. اور جیسے کہ پچھلے 1-2 دن سے آپ ظلم کے بارے میں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، ظلم کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا. بظاہر لگتا ہے کہ کسی کا حق کم کیا، لیکن جس کا کم کیا اس کو تو مل ہی جانا ہے. ایسا کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے حق میں سے کمی کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے اگر کسی کے خلاف ایک لفظ منہ سے نکالا نا، وہ فرشتوں نے لکھ لیا. اب اس شخص کو نہیں پتا جس کے خلاف آپ نے کچھ کہا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا، آپ کو اپنی نیکیوں سے معاوضہ دینا پڑے گا، چھوٹ نہیں ہوگی، دینا پڑے گا. اور پھر اگر آپ کہیں کہ ہم تو نیکیاں نہیں کرتے، کیا فائدہ کرنے کا کہ کسی کو دینی پڑیں گی، اس لیے بہتر کرو نا، تو اس کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا. حتیٰ کہ بے سینگ بکری کے اوپر اگر سینگ والی بکری نے سینگ مارا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو پیدا کر کے بدلہ دلوا کے پھر مٹی کرے گا ان کو. جانوروں کے ظلم کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. ہم سمجھتے دنیا میں جس کے پاس ذرا زور ہے، طاقت، اور وہ دوسروں کے ساتھ جو چاہے کر دے اور اس کی پوچھ نہیں ہوگی. اگر نہ حق، ایک تو نا حق کے ساتھ نہ حق اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا، وہ گویا اپنے اوپر ظلم کیا، پھر اپنے حق میں سے اس کو دوسرے کو دینا پڑے گا معاوضہ. تو اس لیے بی کیئرفل. دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں جس کے خلاف بولیں اور ہمارا کچھ نقصان نہیں، یہ بڑی سخت بھول ہے.